بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے. اینڈ ویلکم یو آل ہیئر ٹوڈے ٹو the 32nd lecture of consumer psychology. So students, let us begin our day once again with a brief review of what we discussed in our last lecture. Our last lecture was a detailed discussion on the concept of learning. And we started out our lecture with a question that why do the consumer psychologists or marketeers need to learn about the learning processes? لرننگ از اے ویری ٹیکنیکل ٹاپک ود ان دا ڈومین آف سائیکالوجی، لیکن مارکیٹرس کو لرننگ کی کیا ضرورت پیش آتی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنے مارکیٹنگ اسکلس کو بہتر کر سکیں یا اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو بہتر کر سکیں. جی ہاں، اس کا جواب ہم نے تلاش اس طرح سے کیا تھا کہ مارکیٹرس کو لرننگ کے بارے میں جاننے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ انہوں نے اپنے کنزیومرس کو بہت ساری چیزیں سکھانا ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں جو وہ سکھاتے ہیں اپنے کنزیومرس کو یہ عموماً ان کی پروڈکٹس کے بارے میں ہوتی ہیں. جی ہاں، مارکیٹرس کو عموماً ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ اپنے ٹارگیٹ کنزیومرس کو یہ بتا سکیں کہ پروڈکٹ کے کیا فیچرز ہیں، کیا بینیفٹس ہیں، اس پروڈکٹ کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں. اس کے علاوہ مارکیٹرس کو یہ بتانا پڑتا ہے اپنے کنزیومرس کو کہ اس پروڈکٹ کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو کس طرح سے مینٹین کیا جا سکتا ہے، اور کسی پروڈکٹ کے بیسٹ ریزلٹس کس طرح سے لیے جا سکتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ اسٹریٹجی کی، تو ایڈورٹائزمنٹ اسٹریٹجی کے اندر مارکیٹرس کو ضرورت پیش آتی ہے لرننگ کے کانسیپٹس کو افیکٹولی استعمال کرنے کی، تاکہ وہ اپنے ٹارگیٹ کنزیومرس کو تھرو دیئر افیکٹو ایڈورٹائزمنٹس کچھ سمجھا سکیں اپنی پروڈکٹس کے بارے میں. کیونکہ مارکیٹرس ڈائریکٹلی جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے ٹارگیٹ کنزیومرس کے ساتھ تو دیٹ از تھرو دا ایڈورٹائزمنٹس، اور جب وہ انڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیٹ از تھرو دا پیکیجنگ، پروڈکٹ شیپ، پروڈکٹ ایٹریبیوٹس اینڈ پروڈکٹ پرائسنگ. So marketers need to be skilled in understanding of learning and how to improve the learning on the part of the consumers with reference to different products that the marketers are trying to market. So students, learning کے reference سے جب ہم نے بات کی تو ہم نے start کیا learning کو define کرنے کے سلسلے سے. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ لرننگ سائیکالوجی کا ایک ٹیکنیکل ٹاپک ہے، اور لرننگ کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچز کی گئیں، اور لرننگ کے بارے میں بہت سی تھیوریز ہیں، لیکن لرننگ کے بارے میں سائیکالوجسٹ کے درمیان میں کوئی خاص اتنا کنسنسس نہیں ہے لرننگ کی کسی بھی ایک ڈیفینیشن کے بارے میں. لیکن کنزیومر سائیکالوجی کے ریفرنس سے جب ہم بات کرتے ہیں اور کنزیومر بیہیویئر کے ڈومین کے اندر ہم رہ کر بات کرتے ہیں، تو لرننگ کا ایک بنیادی سی ڈیفینیشن ہے جس کے اوپر زیادہ تر کنزیومر سائیکالوجسٹ ٹیک اٹ ایز اے ریفرنس پوائنٹ. And we define learning as the process by which individuals acquire the purchase and consumption knowledge and experience that they apply to future related behavior. جی ہاں، ہم نے اس ڈیفینیشن کے اندر ڈیفائن کیا لرننگ کو ایز اے پروسیس. جب بھی ہم کسی چیز کو ایز اے پروسیس ڈیفائن کرتے ہیں تو پروسیس کا ایک اسٹارٹ ہوتا ہے، اور پروسیس ایک ایولیوشن کے پروسیس میں سے گزر رہا ہوتا ہے ان اٹ سیلف. سو ایوری پروسیس ہیز سرٹن ڈیولپمنٹ، اور اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہر پروسیس جو ہے وہ ڈائنامک ہوتا ہے، اور بالکل اسی طرح لرننگ بھی ایک ڈائنامک پروسیس ہے. وی دین ڈسکس دا سیکنڈ اسپیکٹ آف دا لرننگ ڈیفینیشن وچ مینٹ دیٹ لرننگ کی وجہ سے انڈیویجولس کے بیہیویئر پیٹرنس کے اندر کوئی نہ کوئی چینجز پیدا ہوتی ہیں، اور یہ چینجز اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ ان کو کسی بھی چیز کے بارے میں نئی انفارمیشن ملتی ہے، کسی بھی چیز کو وہ ایک نئے پرسپیکٹو میں دیکھ سکتے ہیں. اینڈ دس نیولی ایکوائرڈ knowledge and personal experience helps the consumers come up with a certain kind of feedback. جی ہاں، consumers come to respond to certain situations, to certain stimuli, or to certain product promotional and advertisement strategies after they have learned certain things. And learning means acquiring new information about a certain idea or a product. After that, when consumers have understood something اور فیڈ بیک وہ دینے کے قابل ہو جاتے ہیں، ایٹ دیٹ پوائنٹ آنورڈس کنزیومرس کے اندر ری انفورسمنٹ کا پروسیس شروع ہوتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ری انفورسمنٹ کی تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی بیہیویئر پیٹرن اپریشیٹ کیا جاتا ہے، یا جو بھی بیہیویئر پیٹرن کنزیومرس کے لیے ریوارڈنگ ہوتا ہے، وہ بیہیویئر پیٹرن کنزیومرس کے اندر ری انفورس ہو جاتا ہے. سو فیڈ بیک ان اے وے پرووائڈس اے بیسس فار دا فیوچر بیہیویئر ان سملر سچویشنز. اسٹوڈینٹس، یہاں سے جب ہم نے بات آگے بڑھائی تو ہم نے بات کی تھی دا رینج آف لرننگ کی. اسٹوڈینٹس، یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں رینج آف لرننگ کی تو رینج آف لرننگ میں ہم تقریباً ہر قسم کی لرننگ کو انکلوڈ کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں سمپل فیزیولوجیکل رسپانسز کو سیکھنا، سمپل فیزیولوجیکل موومنٹس کو سیکھنا، یا ریفلیکس ایکشنز کو سیکھنا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بڑے مسائل کو سالو کرنے کے لیے کمپلیکیٹڈ ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجیز کو سیکھنا. All are included within the range of the learning.
All theorists agree that for learning to occur, there should be some elements always present. ان ایلیمنٹس کی موجودگی میں لرننگ کا پروسیس جو ہے وہ تیز ہو سکتا ہے اور بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. These 4 elements that should be present within the learning situation are number 1, motivation, number 2, cues, number 3, response, and number 4, reinforcement. Students, اب ہم بات کرتے ہیں موٹیویشن کی تو ہم نے اس کو ڈیفائن کیا تھا as a drive within an individual that impels him towards certain action. لیکن جب ہم کنزیومر سائیکالوجی میں لرننگ کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو موٹیویشن سے مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ جس چیز کے اندر آپ کا انٹرسٹ ہوگا آپ موٹیویٹڈ ہوں گے اس چیز کو سیکھنے کے لیے. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی الیکٹرانک اکوپمنٹ خریدنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ ایک میوزیکل پلیئر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ میوزیکل پلیئر کے بارے میں بہت سی انفارمیشن کو اکٹھا کریں گے اور اس میوزیکل پلیئر کو آپ کیوں خریدنا چاہتے ہیں اس کی بے شمار ریزنس ہو سکتی ہیں. لیٹس سپوز کہ آپ کو میوزیکل پلیئرس کو خریدنے کا شوق ہے اینڈ یو وانٹ ٹو کیپ دیٹ پرٹیکولر آئٹم فار یو ٹو پلے دا میوزک اینڈ لسن ٹو اٹ. اس صورتحال میں آپ کے اندر موٹیویشن لیول زیادہ ہوگا اور جب آپ کا موٹیویشن لیول زیادہ ہوگا تو آپ کی لرننگ کی اسپیڈ جو ہے وہ تیز ہوگی. بالکل اسی طرح سے جس طرح اسکول کے اندر بچے جن کو کسی سبجیکٹ کے اندر زیادہ دلچسپی ہوتی ہے وہ اس سبجیکٹ کو سیکھنے کے لیے زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. اسٹوڈینٹس, یہاں پر ہم نے بات کی تھی انوالومنٹ تھیوری کی, which means the degree of relevance or involvement determines consumers' level of motivation to search for knowledge and or information about the product or service. جی ہاں, جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہوگا جب آپ اس کو خریدنے کے لیے جائیں گے تو آپ اس چیز کے بارے میں انفارمیشن زیادہ ایکٹیولی سیکھ کریں گے اینڈ چانسز آر کہ آپ اس پروڈکٹ کے بارے میں اس کے بروشرز کو پڑھنے کی کوشش کریں گے یا اس قسم کی پروڈکٹس کے ایڈورٹیزمنٹس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور وہاں سے زیادہ سے زیادہ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اسٹوڈینٹس, تو دوسرا ایلیمنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا دیٹ واز کیوز. اف موٹیوز سرو ٹو اسٹیمولیٹ لرننگ, کیوز آر دا اسٹیمولائی دیٹ گیو ڈائریکشن ٹو دیز موٹیوز. مثال کے طور پر اگر آپ نے ٹیلی ویژن خریدنا ہے تو دیر آر ویریس کیوز اویلیبل ٹو یو ود ان دا میڈیا دیٹ وڈ ڈائریکٹ یور بہیویئر ٹوورڈز پرچیزنگ ٹیلی ویژن from certain places, or those cues will furnish level of motivation or furnish the idea of purchasing the television that is manufactured by a certain company or that comes under a certain brand name. Students, the third thing we discussed which is important for learning is called response. Now, how do we define response? How individuals react to or drive or a cue. How they behave actually constitutes their response. Learning can occur even when responses are not overt, which means we are not only silently learning, but sometimes when we learn things, rather most of the times when we learn things, then we come up with certain kind of response that shows that we have learned a certain thing. The final element that we discussed was reinforcement. Reinforcement increases the likelihood that a particular response will occur in the future as a result of particular cues or stimuli. A product that fulfills the basic need will reinforce the purchase behavior and the consumer will most likely purchase it again in the future. Students, یہاں پر میں نے آپ کو 2 theories کے بارے میں بتایا تھا, learning کی 2 theories کے بارے میں, which were called number 1 classical conditioning theory and number 2 instrumental conditioning theory. یہاں پر میں نے آپ کو کنڈیشننگ کا مطلب کچھ اس طرح سے بتایا تھا. دا ورڈ کنڈیشننگ مینس ریسپانس ٹو اے سچویشن بلڈ اپ تھرو ریپیٹڈ ایکسپوجر. یہاں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ لرننگ کی کلاسیکل کنڈیشننگ کی تھیوری ڈیوائز کی تھی اور کوائن کی تھی بائی اے رشین سائیکالوجسٹ ہوز نیم واز آئیوان پاولوف. لیٹ می گیو یو اے بریف سمری آف دس تھیوری ایز ویل. آئیوان پاولوف تھاٹ کہ ہمارے کچھ انکنڈیشنڈ اسٹیمولائی ہوتے ہیں اور کچھ انکنڈیشنڈ رسپانسز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ شام کے وقت گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور کھانا پک رہا ہے تو کھانے کی مہک سے آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا. کھانے کی مہک ایکٹ کرتی ہے ایز این انکنڈیشنڈ اسٹیمولائی. کسی بھی شخص کے لیے کھانے کی مہک سے منہ میں پانی آ جانا از اے ویری نیچرل اینڈ ویری نارمل بہیویئر. دس از آر نیچرل کنڈیشننگ. سو وی ہیو ناٹ کنڈیشنڈ دس کائنڈ آف ریسپانس. This kind of response automatically originates from within our body. So the food aroma is an unconditioned stimulus and our natural response of salivating is also an unconditioned response. However, when we look at it slightly differently or from a slightly detailed angle, then I might say کہ مثال کے طور پر آپ شام کے وقت گھر پہ انٹر ہوتے ہیں اور کھانا پک رہا ہے, your mouth starts salivating and simultaneously you turn on the television
and there is 6 o'clock news. You repeat this strategy for the next 1 week. And now what will happen? One fine evening you enter in the home and you just turn on the television and 6 o'clock news is over there. And while there is no one cooking at the home at this time, لیکن 6 بجے کی نیوز کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی اور چانسز ہیں کہ آپ سلائیویٹ کرنا شروع کر دیں گے. which means کہ there was a conditioned stimulus of 6 o'clock news which was combined with an unconditioned stimulus of the food aroma. اور یہ کمبینیشن کافی عرصے تک آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا رہا تو آپ نے وہ انکنڈیشنڈ رسپانس سیکھ لیا اور آپ کا سلائیویٹنگ کا بیہیویئر جو ہے وہ 6 o'clock نیوز کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو جائے گا. So in the Ivan Pavlov's theory of classical conditioning, unconditioned stimulus are combined with conditioned stimulus in order to get unconditioned responses. Students, Pavlov کی کلاسیکل کنڈیشننگ کی تھیوری میں ہم نے کچھ پروسیسز پڑھے جن میں 2 پروسیسز بہت اہم تھے. These were called number 1 stimulus generalization and number 2 stimulus discrimination. Stimulus generalization means making the same response to somewhat similar stimuli as the conditioned stimulus. And stimulus discrimination is exactly the opposite of stimulus generalization, which means discriminating between different kind of stimuli. مثال کے طور پر پیبلوف کے ایکسپیریمنٹ میں the dog that was taken as a subject used to salivate at the sound of the bell. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر یہ بیہیویئر پیٹرن دیکھا گیا کہ بیل کی آواز کے علاوہ جینگلنگ آف دا کیز were also able to stimulate the process, the physiological response of salivating within the dog's mouth. So the dog was able to combine both of the sound of the bell and the jangling of the keys. This is stimulus generalization. But the dog would not be salivating at the sound of the drum because the sound of the drum is distinctly different from the sound of the bell. So this way, this becomes very important for the marketeers to understand that they have to come up within their advertisement and promotional strategies with such messages and such depiction of their products that they would come up with a distinct image in the mind of the consumer. اور اگر وہ اس چیز میں ناکام رہتے ہیں تو کنزیومرز مختلف قسم کی پروڈکٹس کو یا مختلف قسم کے برانڈس کو ود ان دا سیم پروڈکٹ کیٹیگری آپس میں کنفیوز کرنا شروع کر دیں گے. جب وہ مختلف برانڈس کو آپس میں کنفیوز کریں گے تو دیٹ مینس دے آر گیونگ ان ٹو دا پروسیس آف اسٹیمولس جنرلائزیشن. However, if the advertisement is very, very successful, then they can distinctly identify a certain product. In that case, they are giving into the process of stimulus discrimination. اسٹوڈینٹس بات کرتے ہیں انسٹرومینٹل کنڈیشننگ کی. انسٹرومینٹل کنڈیشننگ واز دا سبسیکوینٹ فیز آف دا لرننگ تھیوری ویئر a popular psychologist whose name was B.F. Skinner closely worked on developing different kinds of learning techniques which could be included eventually into the theory of instrumental conditioning. Now, what does the theory of instrumental conditioning actually means? It means that stimulus that is linked to the most satisfactory response will be learned. مثال کے طور پر اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور آپ نے کوئی ٹراؤزر خریدنا ہے تو آپ کے ذہن میں اس ٹراؤزر کو خریدنے سے پہلے ایک خاص امیج آپ کے ذہن میں ہے. آپ اس ٹراؤزر کو پہن کر اسمارٹ لگنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس اسمارٹ لگنے کے لیے اس ٹراؤزر کی فٹنگ کے بارے میں بھی ایک سرٹن امیج آپ کے ذہن میں موجود ہے اور اس کے کپڑے کی کوالٹی کے بارے میں بھی ایک امیج موجود ہے. سو دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ یو آر ایکچولی کنسیڈرنگ اور گوئنگ ٹو کنسیڈر وائل یو ول بی گوئنگ ٹو پرچیز اے سرٹن ٹراؤزر. So what exactly is the stimulus situation? The stimulus situation is کہ آپ اسمارٹ لگنا چاہتے ہیں. آپ ایک جینس خریدنا چاہتے ہیں اور اس جینس کو خریدنے کے پیچھے آپ کی موٹیویشن یہ ہے کہ آپ اسمارٹ لگنا چاہتے ہیں. اور اس جینس کو خریدنے کے لیے آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور آپ مختلف اسٹورس کے اوپر جا کے مختلف جینس کو ٹرائی کرتے ہیں. Let's suppose that you go on 4 different stores. آئیے اس پروسیس کو دیکھتے ہیں سلائڈ پہ. The stimulus situation is that you need good looking jeans. اور اس کے لیے آپ جاتے ہیں اسٹور اے پہ. اسٹور اے پہ جا کر آپ جب مختلف جینس کو ٹرائی کرتے ہیں تو یو فائنڈ آؤٹ دیٹ موسٹ آف دا جینس دیٹ یو آر ٹرائنگ آر ٹائٹ ان باٹم. سو یور موٹیویشن ٹو پرچیز اے گڈ لکنگ جینس از ان ریوارڈیڈ. آپ کو وہ ریوارڈ نہیں مل رہا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک پیئر آف جینس کے اندر. سو یو گو ٹو اسٹور نمبر بی. اسٹور نمبر بی میں جب آپ جا کر جینس کو ٹرائی کرتے ہیں یو فائنڈ آؤٹ دیٹ دس جینس از آلسو tight in seat. So once again آپ کا جو stimulus تھا to buy a good looking jeans اور جو آپ کی motivation تھی to get yourself a good looking jeans وہ پھر satisfy نہیں ہوئی. So you go to store C.
Store C पे once again you are dissatisfied because the jeans is baggy in seat this time. So your behavior is once again unrewarded. So you go on store number 4. On store number 4, you find the perfect fitting jeans for yourself. So you will like to repeat this kind of behavior over and over again, which means that every time in the future you need to purchase yourself a jeans, آپ اس اسٹور کے اوپر چاہیں گے. اس کا مطلب کچھ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی پرابلم پیش آتی ہے یا جب بھی آپ کا کوئی گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے بے شمار آپشنس کو ٹرائی کرتے ہیں, اور جو آپشنس آپ کو سکسیسفلی آپ کی نیڈس کو میٹ نہیں کر پاتی آپ ان آپشنس کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں, اور جو آپشن آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ آپ اپنی پرابلم کو سکسیسفلی سالو کر لیں, آپ اس آپشن کو ایکوائر کر لیتے ہیں, اور چانسز ہیں کہ فیوچر میں جب بھی آپ کو اس قسم کا مسئلہ پیش آئے تو آپ اس آپشن کو کنسیڈر کریں گے. بالکل جس طرح سے ہم نے ایگزامپل میں ڈسکس کیا, اگر آپ کو گڈ لکنگ جینس کی ضرورت ہے اور آپ 4 اسٹورس پر جاتے ہیں تو 3 اسٹورس پر اگر آپ ڈسسیٹسفائڈ رہتے ہیں اور چوتھے اسٹور پر آپ جا کر سیٹسفائڈ ہو جاتے ہیں تو چانسز ہیں کہ آپ اس چوتھے اسٹور پر بار بار جائیں گے, اور فیوچر میں جب بھی آپ کو جینس کی ضرورت پیش آئے گی آپ اس اسٹور پر جائیں گے. سو ان دس کیس واٹ کائنڈ آف لرننگ ہیز ٹیکن پلیس؟ The learning to purchase your jeans from the same retail store is taken place, اور یہ behavioral pattern جو ہے یہ reinforce ہو گیا. Students, learning theorists جو ہیں جب وہ instrumental conditioning کی بات کرتے ہیں تو instrumental conditioning theorists always believe that learning occurs through a trial and error process. Just like in the jeans case, آپ مختلف چیزوں میں مختلف اسٹورس کو ٹرائی کرتے ہیں اور فائنلی آپ ایک اسٹور کے اوپر آپ کو وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. بالکل اسی طرح سے جس طرح بچے کمپلیکس میتھمیٹیکل پرابلمس کو سالو کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات تو بہت کریٹو بیہیویئر کا ایگزیبیشن کرتے ہیں. بعض بچے جب اپنے میتھمیٹیکل پرابلمس کو سالو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ٹریڈیشنل میتھڈ سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اس ٹریڈیشنل میتھڈ سے اپنے کوشچن کو سالو نہیں کر پاتے. ان دس کیس اگر اس کوشچن کو سالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو وہ مختلف آپشنس کو ٹرائی کرتے ہیں, اور جب وہ مختلف آپشنس کو ٹرائی کرتے ہیں تو فائنلی ایک آپشن ان کو ایسی نظر آتی ہے جس کے ذریعے سے وہ اس کوشچن کو سالو کر لیتے ہیں, اور اس آپشن کو وہ فیوچر میں ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب بھی انہیں اس قسم کے کوشچنس سامنے آئے. ان دس کیس ایک بچے نے ایک میتھمیٹیکل پرابلم کو سالو کرنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا اور اس طریقے کو اپنا لیا, which means that particular method has been reinforced, or the learning of that particular method has been reinforced in the child's behavioral pattern. اور جب بھی وہ بچہ اس قسم کی میتھمیٹیکل پرابلمس کو سالو کرے گا چانسز آر کہ وہ اس آپشن کو یا اس وے آف سالونگ دا پرابلم کو ضرور استعمال کرے گا. سو اسٹوڈینٹس, ایز یو ہیو سین, انسٹرومینٹل کنڈیشننگ کے اندر ہر وہ بیہیویئر پیٹرن جو کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے میں مدد دیتا ہے وہ بیہیویئر پیٹرن ری انفورس ہو جاتا ہے یا وہ بیہیویئر پیٹرن لرن ہو جاتا ہے. لرننگ تھیوریسٹ جو انسٹرومینٹل کنڈیشننگ کی بات کرتے ہیں اس کے اندر وہ 2 پروسیسز کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. دیز آر کالڈ نمبر 1 پازیٹیو ری انفورسمنٹ اینڈ نمبر 2 نیگیٹو ری انفورسمنٹ. آئیے دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ سے کیا مطلب لیا جاتا ہے. As you can see on the slide, positive reinforcement consists of the events that increase the likelihood of a specific response. مثال کے طور پر اگر آپ کاسمیٹک پروڈکٹس خریدنے جاتے ہیں تو کاسمیٹک پروڈکٹس خریدنے کے پیچھے بے شمار قسم کی موٹیویشنز ہو سکتی ہیں. مثلاً اگر آپ فیئرنیس کریم خریدنا چاہتے ہیں تو موٹیویشن جو کنزیومرز کے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کریم کو یوز کرنے کے کچھ عرصے بعد ان کا رنگ فیئر ہو جائے گا. اور in this case اگر ہم اس کو انسٹرومینٹل کنڈیشننگ کے حوالے سے دیکھیں, so one gentleman who goes to purchase a fairness cream, he uses that particular cream for some time and he finds out that his complexion has actually grown a lot fairer than before. So in this case, this gentleman would have learned the behavioral pattern of using this particular cream every time he finds some problem with his complexion. جی ہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری ایونٹس جو کسی بھی اسپیسیفک رسپانس کی لائکلیہڈ کو انکریز کر دیتی ہیں وہ ساری چیزیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے اندر شامل کی جا سکتی ہیں. اسٹوڈینٹس آئیے دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ سے کیا مطلب ہے. نیگیٹو ری انفورسمنٹ مینس این انپلیزنٹ اور نیگیٹو آؤٹ کم دیٹ سروز ٹو انکریج اے اسپیسیفک بیہیویئرل پیٹرن. عموماً آپ نے لائف انشورنس کے ایڈورٹیزمنٹس میں یا پھر سیونگس پلانس کی ایڈورٹیزمنٹس میں یا پھر مختلف قسم کے سیونگ پلانس جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس عموماً ایڈورٹائز کرتے ہیں اس کے اندر دیکھا ہوگا
کہ ہر ایڈورٹیزمنٹ کا تھیم ہوتا ہے ایک ایسی سچویشن which is based upon an emergency that people are likely to face in the future, in which they might run out of finances. That is a very gross situation جس سے ہر بندہ خوف زدہ ہے, اور اس سچویشن کو اس ایڈورٹیزمنٹ کے اینڈ پہ دکھایا جاتا ہے. اس کی دراصل ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسی ان پلیزنٹ اور نیگیٹو اسٹیمولس کو پیش کیا جائے جس کو کنزیومرز ہر صورت اوائڈ کرنا چاہیں گے, اور اس سلسلے میں ان کا یہ بیہیویئر پیٹرن زیادہ سے زیادہ ری انفورس ہوتا رہے گا کہ اگر انہوں نے اس سچویشن کو فیوچر میں اوائڈ کرنا ہے تو ان کو ایک فائنینشیل پیکج خریدنا پڑے گا یا پھر ایک انشورنس پالیسی خریدنا پڑے گی. So students, I hope you could understand the meanings of the positive reinforcement and the meanings of the negative reinforcement. Students, آئیے اب لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم بات کریں گے انفارمیشن پروسیسنگ اور میموری کی. اسٹوڈینٹس, جب ہم انفارمیشن پروسیسنگ اور میموری کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم ایکچولی کوگنیٹو لرننگ تھیوریز کی بات کرتے ہیں. لرننگ کے ریفرنس میں ہم نے کلاسیکل اور انسٹرومینٹل کنڈیشننگ کے اندر اسٹیمولس اور رسپانس کے بیہیویئر پیٹرن کو اور اسٹیمولس اور رسپانس کے ماڈل کے ذریعے لرننگ کو سمجھنے کی کوشش کی. لیکن ایک بنیادی سا آبزرویشن یہ ہو سکتا ہے جب بھی ہم لرننگ کی بات کرتے ہیں کہ لرننگ از آلویز ریلیٹڈ ٹو سرٹن کائنڈ آف انفارمیشن. There is a lot of information that we are processing in our mind in order to be able to learn some things. So in this way, we can say that learning is a mental activity. Or all those theories that explain learning as mental activity are called cognitive learning theories. Students, یہاں پر ایک simple observation which is also very interesting to note کہ ہم زیادہ تر چیزوں کو اس وقت لرن کرتے ہیں جب ہم کوئی پرابلم سالو کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی جگہ کا راستہ نہیں معلوم اور آپ کو اس جگہ کی صرف ڈائریکشنز معلوم ہیں اور وہ بھی ویگلی معلوم ہے تو آپ اس راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ اس راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا بیہیویئر پیٹرن جو ہے وہ ٹرائل اینڈ ایرر کا ہے. آپ مختلف ڈائریکشنز کو تلاش کرتے ہیں, مختلف جگہوں پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ایونچوئل ڈیسٹینیشن کے امیج کو ود دا امیج آف دیٹ ڈیسٹینیشن دیٹ ایگزسٹ ان یور مائنڈ. So in a way you are trying to solve a certain kind of problem. لیکن جب آپ اس پرابلم کو سالو کر رہے ہیں تو آپ بہت ساری انفارمیشن کو اپنے مائنڈ کے اندر پروسیس کر رہے ہیں, اور اس انفارمیشن پروسیسنگ کی وجہ سے آپ اس پرابلم کو سالو کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا پھر ناکام ہو سکتے ہیں. کوگنیٹو تھیوریز آف لرننگ کے اندر انفارمیشن پروسیسنگ جو ہے وہ ایک سینٹرل رول پلے کرتی ہے. اب انفارمیشن پروسیسنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انفارمیشن پروسیسنگ میں دو فیچرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. نمبر 1 کنزیومرز کوگنیٹو ایبلٹی, نمبر 2 کمپلیکسٹی آف دا انفارمیشن. یہاں پر میں آپ کو پھر ایک اسکول کے بچے کی ایگزامپل دوں گا. عموماً جب انفارمیشن بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے یا اسٹوڈینٹس کو کوئی بہت کمپلیکیٹڈ کانسیپٹس سیکھنے ہوتے ہیں تو یہاں پر ٹیچرز ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ محنت کریں, وہ کانسنٹریٹ کریں اور اٹینشن پے کریں. دراصل ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈینٹس کو مینٹلی پریپیئر کیا جائے کہ وہ اس کمپلیکس انفارمیشن کو پروسیس کر سکیں اپنے مائنڈ کے اندر, اور جب وہ اس کمپلیکس انفارمیشن کو اپنے مائنڈ میں پروسیس کر رہے ہیں تو اس وقت اگر ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی تو چانسز آر کہ وہ اس پرابلم کو سالو نہیں کر سکیں گے اور کسی بھی قسم کی لرننگ نہیں ہو پائے گی. دراصل جب بھی ہم کوئی پرابلم سالو کرتے ہیں یا کوئی چیز لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ان دو چیزوں کا کردار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم کتنی انفارمیشن پروسیس کر سکتے ہیں اپنے مائنڈ کے اندر, اور دوسرا اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ وہ پرابلم جس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کتنی کمپلیکیٹڈ ہے. اگر وہ سمپل پرابلم ہے تو ہم آرام سے اس کو سالو کر سکتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ پرابلم کے لیولز بڑھتے جاتے ہیں ٹورڈز دا ڈیفیکلٹی, دین چانسز آر کہ ہماری پرابلم سالونگ ایبلٹی اس ڈیفیکلٹی لیول کی انکریز ہونے کے ساتھ ساتھ گھٹتی جائے گی. اسٹوڈینٹس, کنزیومرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کنزیومرز کے پاس بے شمار ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہوتی ہے تھرو دا پروموشنل ایڈورٹائزمنٹ اسٹریٹجیز آف ڈفرینٹ پلیئرز ود ان دا مارکیٹ. جس انفارمیشن کو انہوں نے پروسیس کرنا ہوتا ہے اور اس انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے بعد انہوں نے مختلف پروڈکٹس کے نام یاد کرنے ہوتے ہیں, مختلف پروڈکٹس کے فیچرز کو سمجھنا ہوتا ہے تاکہ جب وہ کسی پروڈکٹ کو خریدنے چاہیں تو اس وقت ان کے ذہن میں اس برانڈ نیم کا وہ برانڈ نیم امیڈیٹلی ان کے ذہن میں آ جائے اور وہ اس برانڈ نیم کے بارے میں مزید انفارمیشن سیکھ کریں اور ایونچولی اپنا پرچیز ڈیسیژن بنائیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ کنزیومرز کے پاس جب بہت زیادہ انفارمیشن آتی ہے تو کس قسم کی سچویشن ہوتی ہے. مثال کے طور پر ون فائن ایوننگ یو گیٹ ٹو یور ہوم, یو ہیو ورکڈ آل ڈے لانگ ایٹ دی آفس اینڈ یو ہیو بین so much involved with different kind of information
جس کو آپ پروسیس کر کے مختلف پرابلمس کو سالو کرتے رہے ہیں تقریباً سارا دن آفس میں. آفس سے گھر آنے کے بعد آفٹر دا ڈنر یو وانٹ ٹو سٹ آن دا ٹیلیویژن, یو وانٹ ٹو سٹ اینڈ واچ دا ٹیلیویژن فار سم ٹائم. یو نو کہ ابھی کچھ دیر کے اندر آپ کا فیوریٹ پلے ٹی وی کے اوپر نشر ہونے والا ہے. سو یو ٹرن آن دا ٹیلیویژن اینڈ یو آر ویٹنگ فار دا پلے ٹو بی پلیڈ ان فرنٹ آف یو. And while there is some time when the play would be turned on, there is a series of advertisements which is being telecasted on the television. These are an odd assortment of different kinds of products and different kinds of brands. جس کے اندر آپ کو بینکس کے ایڈورٹیزمنٹس ملتے ہیں, جس کے اندر آپ کو کوکنگ ریسیپیز کے ایڈورٹیزمنٹس ملتے ہیں, الیکٹرانک اکوپمنٹس کے ایڈورٹیزمنٹس ملتے ہیں, گاڑیوں کے ایڈورٹیزمنٹس ملتے ہیں. So there is so much information that is coming down your way just before watching the play. And you are just casually going through different kinds of advertisements. کیا آپ کو کوئی انفارمیشن یاد رہتی ہے ان ایڈورٹیزمنٹس کے بارے میں یا نہیں یاد رہتی؟ اگر آپ کو ان ایڈورٹیزمنٹس میں سے کوئی ایڈورٹیزمنٹ یاد رہ جاتا ہے, دس مینس دیٹ پرٹیکولر ایڈورٹیزمنٹ از ڈیزائنڈ اینڈ پیکجڈ ان سچ اے اسکلفل وے کہ آپ کو اس وقت وہ انفارمیشن یاد کروائی جاتی ہے جس وقت when you are paying the least attention to that particular advertisement. کچھ دیر بعد آپ کا ٹیلی ویژن پلے شروع ہو جاتا ہے, اور جب ٹیلی ویژن پلے شروع ہو جاتا ہے تو آپ اپنے ٹیلی ویژن پلے کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. یو آر ایکسٹریملی انٹرسٹڈ ان لرننگ ہاؤ دا اسٹوری ول انفولڈ ڈیورنگ دس ایپیسوڈ آف دا ڈراما. اینڈ دین جسٹ آفٹر 10 minutes that you have seen your play, there is a break. And once again, there is a huge lot of information being thrown your way in the shape of different kinds of advertisements. So once again, your mind starts casually going through different kind of information that is coming down your way through those advertisements. اب اگر آپ کے ذہن میں جا کے دیکھا جائے تو آپ کے ذہن میں بہت زیادہ انفارمیشن اس سے کلیکٹ ہو چکی ہے, اور اس انفارمیشن میں سے آپ کون سی انفارمیشن کو پک کریں گے, کس طرح سے اس انفارمیشن کو پروسیس کریں گے, اٹ آل ڈیپینڈس اپون ہاؤ motivated are you to learn about certain kinds of products or to grab certain kind of information. Chances are کہ اتنی زیادہ انفارمیشن ہونے کی وجہ سے آپ کا ذہن جو ہے وہ انفارمیشن اوور لوڈ کا شکار ہو جائے گا, اور پھر آپ کے سامنے جو بھی ایڈورٹیزمنٹس چل رہے ہیں وہ سارے ایڈورٹیزمنٹس آپ کے لیے میننگ لیس ہو جائیں گے. سو اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا کہ مارکیٹیئرس کا کام بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے جب انہیں انفارمیشن کو کچھ اس طریقے سے پیکج کرنا ہوتا ہے کہ کنزیومرز اس انفارمیشن کے اندر نہ صرف انٹرسٹ لیں بلکہ اس انفارمیشن کو یاد رکھیں, اور اس انفارمیشن کے اندر جو پروڈکٹس کے بارے میں ان کو چیزیں سکھائی گئی ہیں وہ چیزیں بھی ان کے ذہن میں آ جائیں. سو یو کوڈ انڈرسٹینڈ کہ ایڈورٹیزمنٹ کے اندر جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ کو کچھ اس طرح سے پیکج کیا جائے کہ وہ انفارمیشن جو ہے وہ کنزیومرز تک بآسانی پہنچ جائے اور ان کے ذہن میں رہے. اسٹوڈینٹس, اب ہم بات کرتے ہیں پرابلم سالونگ کی, اور پرابلم سالونگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ انفارمیشن جو ہمارے مائنڈ میں ہے اس کو کچھ اس طرح سے پروسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس انفارمیشن سے کچھ سیکھ سکیں, کچھ حاصل کر سکیں. تو یہاں پر امیجری کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. واٹ از امیجری؟ Of course, all of us can imagine so many different kinds of things. In fact, our minds can take the flight and go into our world of fantasies, where everything is possible. The greatest inventions that have been invented in this world were done by the scientists and inventors whose power of imagination was very, very strong. اور اس imagination کی power کی بنیاد پر they could foresee different kinds of solutions that they put forward in the shape of their inventions to the humanity. So students, جب بھی ہم پرابلم سالونگ کی بات کرتے ہیں تو امیجنیشن اس کے اندر بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے, اور کسی بھی انوینشن کو جب ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس انوینشن کے ڈیزائن کے اندر امیجنیشن پلیز اے ہیوج رول. سو یو کوڈ انڈرسٹینڈ کہ جب بھی انفارمیشن پروسیسنگ کی بات آتی ہے اور پرابلم سالونگ کی بات آتی ہے تو imagery plays a big role. Now what is imagery? Imagery is the ability to form mental images. Now if the consumers have good imaging skills, then it is very easy to get into their minds, because when we talk about the positioning of the products, positioning means that creating a distinct image of a certain product in the mind of the consumer. ڈسٹنکٹ امیج آف اے پروڈکٹ سے مطلب یہ ہے کہ جب بھی سپوز آپ کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک کی بات کرتے ہیں تو ایک برانڈ جب تک اپنی ایک خاص پوزیشن کنزیومر کے مائنڈ کے اندر نہیں بنا لیتا اس وقت تک کنزیومر اس برانڈ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا. سو امیجری پلیز اے بگ رول ان ہیلپنگ us learn different kinds of behavioral patterns, which is why when marketeers are
coming up with different kinds of advertisements, they are coming up with the ideas of different advertisements, their themes, then they are also thinking کہ imagery کو یہ advertisements کس طرح سے satisfy کریں گے اور انسان کے ذہن میں جو imagine کرنے کی صلاحیت ہے اس کے لیے کتنی خوراک ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اس ایڈورٹیزمنٹ کے امیجز کے اندر اور اس ایڈورٹیزمنٹ کے گرافکس کے اندر, سو دیٹ کنزیومرز کوڈ کم ٹو ایسوسیٹ ود دا پروڈکٹس ان اے فیوریبل وے. اسٹوڈینٹس آئیے دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ انفارمیشن جو ہے وہ کوگنیشن کو کس طرح سے بڑھا سکتی ہے یا اس کو کس طرح سے کم کر سکتی ہے. اسٹوڈینٹس دیر از اے ویری سمپل وے ٹو انڈرسٹینڈ دس. The more experience a consumer has with a product category, the greater his or her ability to make use of that product information. مثال کے طور پر اگر آپ ٹیلی ویژن خریدنا چاہتے ہیں تو جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں ایک ٹیلی ویژن خریدنے کے لیے جاؤں گا اور مجھے ایک ٹیلی ویژن خریدنے کی ضرورت ہے, تو ایٹ دیٹ ٹائم آپ اپنے ذہن میں جتنی بھی ٹیلی ویژن کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے اس کو پروسیس کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹیلی ویژنس کو آج سے پہلے استعمال کیا, ٹیلی ویژنس کو دیکھا, مختلف قسم کے ٹیلی ویژنس کو دیکھا جو مختلف لوگوں نے خریدے ہوئے ہیں اور مختلف لوگوں کے گھروں میں چل رہے ہیں یا مختلف جگہوں پر آپ ٹیلی ویژنس کو دیکھتے ہیں. سو دیر از سو مچ انفارمیشن ان یور مائنڈ اباؤٹ ڈفرنٹ کائنڈز آف ٹیلی ویژن کہ آپ کو ٹیلی ویژن کے بارے میں سمجھنا, ایک نئے ماڈل کے ٹیلی ویژن کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس کے فیچرز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس ٹیلی ویژن کے اندر اسٹیریو ساؤنڈ سسٹم ہے, تو اگر آپ نے اسٹیریو ساؤنڈ سسٹم کے بارے میں نہیں سنا یا آپ کو اسٹیریو ساؤنڈ سسٹم کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے, تو میرے لیے آپ کو یہ سمجھانا کہ اسٹیریو ساؤنڈ اس ٹیلی ویژن کا ایک پازیٹیو فیچر ہے کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا, بیکاز آئی ول ہیو ٹو بلڈ اپ آل آف دا بیک گراؤنڈ ٹو لیٹ یو نو دیٹ واٹ is the quality of the stereo sound. Only then you will be able to understand it. Students, there is another way for us to learn also. مثال کے طور پر جب بھی ہم کسی پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے اس ٹائپ کی جتنی پرابلمس سالو کی ہوتی ہیں ان سے ہم نے جتنی بھی لرننگ حاصل کی ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس لرننگ کو اپلائی کریں ایک نئی اور یونیک پرابلم کو سالو کرنے میں. جی ہاں, ہم اکثر اوقات انالوجی کے ذریعے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ جو ابھی اسکول جانا شروع ہوا ہے یا اس سے کچھ دیر پہلے, اگر آپ اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک ہیلی کاپٹر کیا چیز ہے تو آپ کو اس کو ایک ہیلی کاپٹر کا تصور دینا پڑے گا. Let's suppose this particular child has seen aeroplanes, but he has never seen a helicopter. Now, how are you going to tell this child that what exactly the helicopter does? You would, of course, make use of all of the information available in the mind of the child about flying and about aeroplanes. And you could tell him then کہ بیٹا جس طرح سے جہاز اڑتا ہے اور جہاز بہت سپیڈ سے اڑتا ہے, بالکل اسی طرح سے ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں. لیکن جہاز بہت بڑا ہو سکتا ہے, بہت چھوٹا ہو سکتا ہے. ہیلی کاپٹرز بھی اسی طرح سے چھوٹے ہو سکتے ہیں اور بڑے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جہاز ہوا میں بالکل نہیں رک سکتے, ان کو ہوا میں مسلسل چلنا ہوتا ہے. لیکن ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ ہوا میں ایک جگہ پہ رک سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ جہاز کو ہوا میں اڑنے کے لیے رن وے پر کافی زیادہ دوڑ لگانی پڑتی ہے, لیکن ہیلی کاپٹر جو ہے وہ زمین سے بالکل ہوا میں سیدھا اٹھ سکتا ہے. سو یو آر میکنگ یوز آف آل آف دا انفارمیشن اویلیبل ان دا مائنڈ آف دا چائلڈ اباؤٹ دا فلائنگ آف دا ایروپلینس, اینڈ یو آر ایکچولی میکنگ این انالوجی ود دا ایروپلینس ان آرڈر ٹو give this particular child the idea that what is a helicopter and how a helicopter flies and operates. بالکل اسی طرح سے اگر آپ مثال لے لیں ایک بچے کی جس نے سمپل ویڈیو گیمز کے اوپر ویڈیو گیمز کھیلی ہیں بٹ ہی ڈز ناٹ ہیو این آئیڈیا کہ ایک ایسی کمپلیکیٹڈ ویڈیو گیم جو ٹیلی ویژن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے اندر بہت کمپلیکیٹڈ قسم کی گیمز چلتی ہیں وچ آر ویری انٹرسٹنگ, تو آپ اس بچے کو کس طرح سے آئیڈیا دیں گے. لیٹس سپوز یو آر اے سیلس پرسن who stands over the counter and you are in the business of selling complicated video games that could be hooked with the television, and a child comes to you and now you have to attract that child towards purchasing this particular television video game. How would you tell that particular child that how attractive this game is? One way to do that would be to show him exactly how the game can be hooked up with the television and how can you play. While doing so, you can always build up analogy of this particular complicated television game with a simple video game that child has been playing with. So, analogy jo hai, that is always a way for us to learn different things. Now, what exactly do we mean by the word analogy? Analogy means that we transfer knowledge about products that we are familiar with to new or unfamiliar products in order to understand about those products. Ji haan.
ہمیں کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں جو پچھلی انفارمیشن ہوتی ہے اس انفارمیشن کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی نئی انفیملیئر پروڈکٹ کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ پرسنل کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں اور آپ نے ایک لیپ ٹاپ خریدنا ہے تو آپ کو پرسنل کمپیوٹر سے بہت بہتر آئیڈیا ہے کہ کمپیوٹرز کس طرح سے کام کرتے ہیں, اور لیپ ٹاپ میں آپ کو صرف یہ آپشن ہوگی کہ آپ کا لیپ ٹاپ موبائل ہے. دس از اے اسمالر کمپیوٹر دیٹ یو کوڈ کیری ود یور سیلف, سو یو وڈ بی ہیونگ آل آف یور ڈیٹا along with you all the times. So it will be easier for you to understand that what is the laptop. اسٹوڈینٹس, جب اتنی زیادہ انفارمیشن ہم کو ملتی ہے ایز کنزیومرس اور ہم اس انفارمیشن کو کانسٹنٹلی پروسیس کرتے ہیں تو اس انفارمیشن پروسیسنگ کا ہمارے بیہیویئر کے اوپر کیا اثرات نمایاں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی پروڈکٹ خریدنے جاتے ہیں مارکیٹ میں, لیٹس سپوز دس از این الیکٹرانک اکوپمنٹ اینڈ یو نو لٹل اباؤٹ الیکٹرانک اکوپمنٹس, اور مارکیٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے بے شمار قسم کے الیکٹرانک اکوپمنٹس ہیں. آپ جب ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں یو فائنڈ آؤٹ کہ وہ الیکٹرانک اکوپمنٹ کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں آپ کے انفارمیشن کے حساب سے, اور آپ کو ان کو سیکھنے کے اندر بہت زیادہ ایفرٹس لگانی پڑ رہی ہیں. اور اسی اسنا میں آپ چند الیکٹرانک اکوپمنٹس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن حاصل کر لیتے ہیں اور آپ ان کو آپریٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں. ایٹ دس پوائنٹ اگر سیلس پرسن آپ کو یہ بتائے کہ ہمارے پاس ایک نیا الیکٹرانک اکوپمنٹ بھی ہے اسی طرح کا جو اس سے زیادہ بہتر فنکشن کر سکتا ہے اور جس کے اندر اس سے زیادہ فیچرز اویلیبل ہیں, تو چانسز آر کہ آپ اتنے ذہنی طور پر تھک گئے ہوں گے کہ آپ شاید اس نئے الیکٹرانک اکوپمنٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ سب سے پہلے نہ صرف آپ کو اس الیکٹرانک اکوپمنٹ کے بارے میں خریدنا ہے بلکہ پھر اس کے بعد آپ کو پرچیز ڈیسیژن بھی بنانا ہے, اینڈ دین دیئر ول بی a good lot of discussion in understanding and then adjusting to the price of the new electronic equipment. So اس انفارمیشن اوور لوڈ کی وجہ سے ہمارے اندر ایک نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے بعض اوقات دیٹ the process of processing the information induces a negative effect in our minds, according to which we stop looking at alternatives and we start fixating our focus and concentration over the products that are available to us right at the hand. Students, یہ سب باتیں تھیں انفارمیشن پروسیسنگ کی. انفارمیشن پروسیسنگ کے دوران ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس بہت سی انفارمیشن آتی ہے, ہم اس کو پروسیس کرتے ہیں اور اس انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں چند فیصلے آتے ہیں اور ہم ان فیصلوں کے مطابق ایکٹ آؤٹ کرتے ہیں. آئیے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم انفارمیشن کو کس طرح سے اسٹور کرتے ہیں, کس طرح سے اس انفارمیشن کو ریٹین کرتے ہیں اپنے مائنڈ کے اندر, اور پھر اس انفارمیشن کو کس طرح سے ریٹریو کرتے ہیں. آف کورس اگر ہم ہیومن مائنڈ کی بات کریں تو ہم بہت زیادہ انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم بہت لمبے عرصے سے بہت زیادہ انفارمیشن اپنے مائنڈ کے اندر اسٹور کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم اتنی زیادہ انفارمیشن اپنے مائنڈ کے اندر اسٹور کرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ہمیں کسی خاص چیز کے بارے میں انفارمیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا ہم اس کو سکسیسفلی ریٹریو کر لیتے ہیں, اور اس سکسیسفل ریٹریول کے دوران کیا ہمیں کچھ زور لگانا پڑتا ہے یا کچھ محنت کرنی پڑتی ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ مختلف لوگوں کے نام بھول جاتے ہیں, یا لوگوں کو شاید یہ نہیں یاد رہتا کہ وہ جب گھر سے سودا لینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو کچھ چیزیں جو ان کو بتائی گئی ہوتی ہیں خریدنے کے لیے وہ بھول جاتے ہیں. So there are always chances when you would come across people or when you would yourself go through the process جہاں پر آپ کو کچھ انفارمیشن بھول جائے گی یا پھر آپ اس انفارمیشن کو ریٹریو نہیں کر سکیں گے. So this is very important for the learning theorists who believe in the cognitive way of learning to understand کہ انفارمیشن کیسے اسٹور کی جاتی ہے, انفارمیشن ہم اپنے مائنڈس کے اندر کیسے ریٹین کرتے ہیں اور پھر اس کو فائنلی کیسے ریٹریو کرتے ہیں جب ہمیں اس انفارمیشن کی ضرورت پڑتی ہے. اسٹوڈینٹس, یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا سینسری اسٹور کے بارے میں. اگر ہم ہیومن مائنڈ کے بارے میں کچھ اس طرح سے سوچیں کہ جس طرح سے ایک کمپیوٹر ہے, ہم جب بھی اپنا کمپیوٹر آن کرتے ہیں تو وی کم اکراس ڈفرنٹ کائنڈز آف سافٹ ویئر پروگرامس جو اس کے اندر لوڈڈ ہوتے ہیں, اور ان سافٹ ویئر پروگرامس کے اندر یا ایپلیکیشن پروگرامس کے اندر ہم مختلف قسم کی انفارمیشن کو اسٹور کر دیتے ہیں. کمپیوٹر کے اندر مختلف قسم کی انفارمیشن کو اسٹور کرنے کے لیے مختلف ان پٹ ڈیوائسز لگے ہوتے ہیں جس کے ذریعے انفارمیشن اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے, اور انفارمیشن کمپیوٹر کے اندر اسٹور رہتی ہے, اور جب بھی ہمیں اس انفارمیشن کو نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے وی کلک دا ماؤس بٹن اینڈ وی گیٹ ڈاؤن ٹو دیٹ پرٹیکولر انفارمیشن. دس از ویری ایزی اینڈ ویری سمپل.
بالکل کمپیوٹر کی طرح ہمارا مائنڈ بھی، ہمارے مائنڈ میں بھی انفارمیشن ان پٹ کے لیے چند چیزیں ہوتی ہیں. ناؤ آئی مے آسک یو کہ وہ چند چیزیں کیا ہیں جن کے ذریعے ہم انفارمیشن اپنے مائنڈ کے اندر اسٹور کرتے ہیں یا اپنے مائنڈ کے اندر پہنچاتے ہیں. You may start thinking about different electronic equipments or different gadgetries, but the way we gather up information about the world is very, very simple. جی ہاں، ہمارے پاس 5 senses ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور ان 5 senses سے جتنی بھی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے وہ ہمارے مائنڈ کے اندر چلی جاتی ہیں. لیکن جب ہم senses کی بات کرتے ہیں تو ایک بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہم ساری انفارمیشن اپنے senses کے ذریعے اپنے مائنڈ تک پہنچاتے ہیں، لیکن کیا یہ 5 سینسز آپس میں مل کر کوآرڈینیٹڈ طریقے سے کام کرتی ہیں یا پھر اپنے انڈیویجول سینسری امپریشنز جو ہیں وہ ہمارے مائنڈ کے اندر اسٹور کر دیتی ہیں؟ All data comes to us through our 5 senses and senses do not transmit whole images. مثال کے طور پر اگر آپ کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں تو آپ کے پاس اس نئی جگہ کے بارے میں بے شمار طریقوں سے ڈیٹا آتا ہے. سب سے پہلے آپ اس جگہ کے ویژول امیجز اپنے مائنڈ کے اندر اسٹور کرتے ہیں. پھر لیٹس امیجن کہ اس جگہ پر ایک سرٹن قسم کی خوشبو آ رہی ہے. Then you transmit that scent into your mind, and let's suppose you meet with different kinds of people. You transmit those images in your mind as well. Then the furniture that you were sitting on, you try to touch that furniture and try to retain certain information about that furniture into your mind. So when you come back from that place, آپ کے مائنڈ کے اندر اس جگہ کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے جو آپ کی 5 سینسز نے آپ کے مائنڈ کو پہنچائیں. لیکن 5 سینسز کے ذریعے جو انفارمیشن ہمارے ذہن میں پہنچتی ہے یہ کمپلیٹ امیجز نہیں ہوتے، یہ فریگمنٹڈ امیجز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے ٹچ کے ذریعے جو انفارمیشن حاصل کی وہ ٹچ کے ریفرنس میں آپ کے مائنڈ میں اسٹور ہوگی. جو آپ کے ویژول امیجز ہیں وہ آپ کے ویژول امیجز کے حساب سے آپ کے مائنڈ میں اسٹور ہوں گے. اور جو آپ نے خوشبوئیں سونگی ایک خاص جگہ پر جا کر تو وہ اسمیل کے حساب سے آپ کے مائنڈ کے اندر اسٹور ہوں گی. Now, in brain, perceptions of a single instant are synchronized and perceived as single image in a single moment of time. The image of sensory input just lasts for a second or two in the mind's sensory store. If it is not stored, it is lost forever. جی ہاں، جو ساری انفارمیشن آپ اپنے مائنڈ کے اندر ٹرانسمٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے مائنڈ کے اندر اسٹور اس وقت ہوگی جب آپ اس انفارمیشن کو ریہرس کرتے ہیں یا آپ اس انفارمیشن کو پریکٹس کرتے ہیں. اور اس انفارمیشن کو اگر آپ ریہرس اور پریکٹس نہیں کرتے تو چانسز ہیں کہ یہ انفارمیشن 2 یا 3 سیکنڈ کے بعد آپ کے مائنڈ سے نکلنا شروع ہو جائے گی اور کچھ عرصے میں یہ آپ کے مائنڈ سے کمپلیٹلی وینش ہو سکتی ہے. اسٹوڈینٹس، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سینسری اسٹور کے پروسیس کی مارکیٹرز کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ فار مارکیٹرز ٹو کم اپ ود اے ڈسٹنکٹ امیج آف دیئر پروڈکٹس ان دا مائنڈ آف دیئر کنزیومرز. اور اس کے لیے وہ ڈسٹنکٹ ایڈورٹائزمنٹ اسٹریٹجی ڈیزائن کرتے ہیں اور وہ اتنے افیکٹو طریقے سے ڈیزائن کی جانی چاہیے کہ کنزیومر کے ذہن میں ایک خاص امیج اس پروڈکٹ کا بیٹھ جائے. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے ایڈورٹائزمنٹس دیکھنے کے بعد کون سا ایڈورٹائزمنٹ کنزیومر کے ذہن میں رہ جاتا ہے، کون سا ایڈورٹائزمنٹ کنزیومر کے ذہن سے واش آؤٹ ہو جاتا ہے. بیکاز دیر از سو مچ انفارمیشن کمنگ ڈاؤن آور وے، وچ اسٹیمولس ول بی کیچ and which stimulus will be chose to response. It depends upon the information and it depends upon our interest as well. آج کل کے زمانے میں جب آپ ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے different channels آتے ہیں. Chances are that there are about 90 to 100 different channels that you can hop through. جب آپ تقریباً 100 چینلز کے درمیان میں سوئچ آن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کون سے چینل کے اوپر جا کر رکیں گے؟ This is a very important question for the marketers to understand. اسی لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ٹی وی چینلز کی اپیرنس، ان کے کلرز اور ان کے گرافکس کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ وہ آپ کو اس سپلٹ سیکنڈ کے اندر اٹریکٹ کر جائے، کیونکہ چند لمحات کے اندر آپ بہت سارے امیجز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دس از جسٹ لائک سو مینی ڈفرنٹ کائنڈ آف اسٹیمولائی آر ٹرائنگ ٹو کیچ اٹینشن آف یور مائنڈ. آپ کسی چینل کے اوپر کیوں رک جاتے ہیں؟ اٹ آل ڈیپینڈس اپون کہ وہ چینل کے گرافکس نے آپ کو کس طرح سے اٹریکٹ کیا، اس چینل کے کلرس نے، اس کی اپیرنس نے کس طرح سے آپ کو اٹریکٹ کیا. پلس اٹ آلسو ڈیپینڈس اپون دا فیکٹ کہ آپ کے ذہن میں اس وقت کیا تھا، آپ کس قسم کا چینل دیکھنا چاہ رہے ہیں. بعض اوقات ہم یہ ڈیسیجنس اتنے چھوٹے ٹائم پیریڈ کے اندر کرتے ہیں کہ ہمیں کانشیسلی تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کون سے چینل کو دیکھنا چاہ رہے ہیں یا کس قسم کے امیجز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں.
at that time we are being unconsciously driven towards different kinds of channels and different kinds of information, and we tend to stop on the one that has attracted us the most. So students, پچھلی ڈسکشن کے ریفرنس میں مارکیٹرز کے لیے اس پروسیس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ ان کو اپنے ایڈورٹیزمنٹس کے ایسے ڈسٹنکٹ امیجز ڈیزائن کرنے پڑتے ہیں کہ کنزیومرز کی اٹینشن کو وہ کیچ کر سکیں اور کنزیومرز کو اٹریکٹ کر سکیں. اسٹوڈینٹس یہاں پر کچھ بات کرتے ہیں پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ویلیو کی. ہم دنیا میں جو بھی چیز دیکھتے ہیں ہم یا تو اس کو پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں. ناؤ دس از اے ویری سمپل فیکٹ اباؤٹ اٹ. ہم جب بھی کسی انفارمیشن کو اپنے مائنڈ کے اندر لے کے جاتے ہیں اس انفارمیشن کے ساتھ ہم کوئی موڈ یا کوئی سینٹیمنٹ ضرور اٹیچ کرتے ہیں, اور یہ موڈ اور سینٹیمنٹس جو ہیں یہ دو بنیادی ایٹیٹیوڈس میں سے نکلتے ہیں, اینڈ دوز ٹو ایٹیٹیوڈس آر either we like a thing or we do not like a thing. This evaluation added to the initial perception in the first microsecond of the cognition tends to remain unless further information is processed. مثال کے طور پر جب آپ چینل ہاپنگ کر رہے ہیں اور آپ مختلف چینلز میں سے گزر رہے ہیں تو سڈنلی ایک چینل آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے اور آپ اس چینل کے اوپر اسٹاپ کر دیتے ہیں. یہاں پر آپ نے مائکرو سیکنڈ کے اندر ایک ڈیسیجن بنایا اس چینل کے اوپر رکنے کا اور اس چینل کو دیکھنے کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کے اندر آپ یہ ڈیسیجن کیسے کر لیتے ہیں. دراصل جتنی بھی انفارمیشن ہمارے مائنڈ میں جا رہی ہوتی ہے ہماری سینسز کے ذریعے ہم اس انفارمیشن کے ساتھ پازیٹیو یا نیگیٹو ویلیو کو اٹیچ کرتے ہیں, اور جب ہم پازیٹیو ویلیو میچ کر لیتے ہیں کسی انفارمیشن کے ساتھ تو وی ووڈ لائک ٹو لرن مور اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر ایسپیکٹ آف انفارمیشن اور دیٹ پرٹیکولر فیچر آف انفارمیشن. اسی لیے انسانوں کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے دا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ایپلیکینٹس انٹرویوز کے اندر اپیئر ہوتے ہیں تو ان کے انٹرویو کے پہلے 5 منٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ایپلیکینٹس جب انٹرویو دے کے چلے جاتے ہیں اور انٹرویورز ان ایپلیکینٹس کی پرفارمنس کو ریویو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پہلے 5 منٹ میں انہوں نے ان ایپلیکینٹس کے بارے میں جو امپریشن بنایا ہوتا ہے وہ امپریشن ان کے ذہن میں رہتا ہے, اینڈ دیٹ امپریشن از آئیدر نیگیٹو اور پازیٹیو. سو دا فرسٹ 5 minutes آر ویری ویری امپورٹنٹ, اینڈ دس فینومینا گوز ٹو ایکسپلین کہ ہم کسی چیز کو جب دیکھتے ہیں تو فرسٹ امپریشنس کیوں اتنے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں ہمارے لیے. اسٹوڈینٹس جب ہم سینسری اسٹور کی بات کرتے ہیں تو سینسری اسٹور کے اندر لیٹ سپوز دیر آر 2 more compartments. One compartment is called short term store and the other compartment is called long term store. آئیے دیکھتے ہیں کہ short term store اور long term stores کیا ہیں. Short term store is known as the working memory, the stage of real memory in which the information is processed and held just for a brief period of time. Let's go back to the channel hopping example. آپ چینل ہاپنگ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے مختلف قسم کے امیجز آ رہے ہیں. سڈنلی یو لائک سم تھنگ اینڈ یو اسٹے آن دیٹ پرٹیکولر چینل. وہ انفارمیشن آپ کے مائنڈ میں تھوڑی دیر کے لیے رہے گی. اگر آپ اس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس چینل کو دیکھتے جائیں گے, لیکن اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو آپ اگلے چینل پر چلے جائیں گے. آفٹر سم ٹائم اف آئی آسک یو کہ آپ نے اس چینل کے اندر کیا دیکھا تھا, اس ویوئنگ کے اندر آپ نے کیا دیکھا تھا, تو شاید آپ کے ذہن میں وہ انفارمیشن بالکل بھی نہ ہو, آپ اس انفارمیشن کو مکمل طور پر بھول چکے ہوں گے. دراصل شارٹ ٹرم میموری اسٹور جو ہوتا ہے وہاں پر ہم انفارمیشن کو تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں, اس کو ریٹین کرتے ہیں اور اس کو ہلکا سا پروسیس کرتے ہیں ان آرڈر ٹو سی کہ ہم اس انفارمیشن کو اپنے لانگ ٹرم اسٹور میں پہنچانا چاہیں گے یا نہیں. Information in the short-term store undergoes the process of rehearsal. Now, what is rehearsal? Rehearsal is the silent mental repetition of the information. It is then referred to the long-term store. جی ہاں, ہم سائلنٹلی جو بھی انفارمیشن ہمیں ملتی ہے اس کو اپنے مائنڈ کے اندر ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو ریہرس کرتے ہیں, اور جب ہم اس انفارمیشن کو ریہرس کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو لانگ ٹرم اسٹور کے اندر ڈال دیتے ہیں. اسٹوڈینٹس آئیے دیکھتے ہیں کہ لانگ ٹرم میموری اسٹور کیا چیز ہے. The long-term memory store retains information for relatively extended periods of time. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے فرسٹ گریڈ میں جو آپ کی اسکول ٹیچر تھی ان کا کیا نام تھا, تو آپ کو چانسز ہیں کہ اپنی پہلی کلاس کی اسکول ٹیچر کا نام یاد ہوگا. یہی چیز بہت سارے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ٹرو ہے, اور زیادہ تر لوگوں کو اپنے فرسٹ گریڈ کی پہلی ٹیچر کا نام ضرور یاد ہوتا ہے. دا کوشچن از کہ آپ کے فرسٹ گریڈ کی پہلی ٹیچر کا نام آپ کے ذہن میں کیوں امپرنٹ ہو جاتا ہے؟ بیکاز دیٹ نیم ایکچولی گوز فرام یور شارٹ ٹرم میموری اسٹور ان ٹو یور لانگ ٹرم میموری اسٹور.
لانگ ٹرم میموری اسٹور کے اندر جب کوئی انفارمیشن آتی ہے تو وہ وہاں پر رہ سکتی ہے فرام ڈیز ٹو ویکس, منتھس اینڈ ایون ایئرس, وچ از وائی آفٹر آل دا ایئرس دیٹ پاس بائی آپ کے لانگ ٹرم میموری اسٹور کے اندر وہ انفارمیشن وہاں پر موجود ہوتی ہے. اسٹوڈینٹس, یہاں پر بات جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم انفارمیشن ہمارے شارٹ ٹرم میموری اسٹور میں ہو یا لانگ ٹرم میموری اسٹور میں ہو, اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس انفارمیشن کو ریٹریو کر سکیں. جب ہمیں اس انفارمیشن کی ضرورت پڑے تو ہم اس انفارمیشن کو ریٹریو کر سکیں. اینڈ دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنسیڈریشنز فار دا مارکیٹرز ٹو ڈیزائن دیئر انفارمیشن ان سچ اے وے کہ وہ کنزیومرز کے مائنڈ میں رہ جائے اور کنزیومرز جب فیصلہ کریں پرچیز کے بارے میں تو وہ اس کو ریٹین کر سکیں. اسٹوڈینٹس, ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا اگلے لیکچر کے بارے میں بتا دوں. ہم اگلے لیکچر میں انفارمیشن پروسیسنگ اور میموری اسٹورز کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس لرننگ کے ٹاپک کو ختم کریں. وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.